چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس مہاجبین نون کی مبینہ آڈیو لیکس سیاسی حلقوں کے علاوہ ملک بھر میں خواتین سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ ساتھ گھریلو خواتین میں بھی خاصے شوق سے دیکھی اور سنی گئی ہیں، جس کی وجہ اس آڈیو لیک کے حوالے سے چیف جسٹس کی ساس کا تذکرہ تھا اور پاکستان میں ہر گھر میں نہ صحیح لیکن ہر دوسرے گھر میں بہو اور بہو کے لیے ساس کا تذکرہ دلچسپی سے سنا جاتا ہے، اس لیے اس قصے میں گھریلو خواتین کی دلچسپی موجود تھی۔ تاہم ساس کی آڈیو سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے استعفے کا مطالبہ بھی زور پکڑنے لگا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ غیر جانبداریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جسٹس بندیال کو فوری طور پر عہدے سے الگ ہو جانا چاہیے۔ ساسیں پورے گھرانوں پر ہی نہیں بلکہ کہیں کہیں تو پورے خاندان پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ صرف پاکستان یا ہندوستان میں نہیں بلکہ مغربی ممالک میں بھی اس کی مثالیں قدرے مختلف نوعیت کے واقعات اور حوالوں سے ملتی ہیں، جس کا تذکرہ اس واقعے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ 2001 کے آخری ماہ امریکہ کی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن پاکستان کے دورے پر اسلام آباد آئیں تو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے ان کی مصروفیات میں سول سوسائٹی طلباء اور کاروباری افراد سے ملاقاتوں پر مبنی ایک تقریب کا اہتمام بھی کیا اور اس موقع پر ان کے سوالات کے جوابات بھی مسکراتے ہوئے دیے۔ تاہم سوالات اور جواب کی اس نشست میں ایک خاتون نے جو غالباً پشاور سے تعلق رکھتی تھیں، انہوں نے پاک امریکہ تعلقات کو ساس بہو کی مماثلت قرار دیتے ہوئے سوال کیا کہ امریکہ پاکستان سے بہو جیسے تعلقات کیوں رکھتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو ہیلری کلنٹن قدرے کنفیوز ہو گئیں، شاید ان کے لیے یہ غیر متوقع اور مبہم سوال تھا اور دونوں ممالک کے تعلقات کی یہ مماثلت شاید ان کے سامنے اس انداز میں پہلی مرتبہ آئی۔ تاہم اگلے ہی لمحے ان کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ دیر تک اس سوال سے محظوظ ہوتے ہوئے قہقہے لگاتی رہیں، جبکہ وہاں موجود تمام شرکاء نے بھی تالیاں بجائیں اور پوری محفل کشت زعفران بن گئی، جس سے یہ اندازہ ہوا کہ ساس کی طاقت اور بہو کی مظلومیت کا اندازہ انہیں بخوبی ہے اور انہوں نے اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ساس کی طاقت اور اہمیت کا اندازہ ہے اور میں اس رشتے کی اہمیت اور افادیت کو بخوبی سمجھتی ہوں۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اونچ نیچ کا شکار ہوتے ہیں۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر چیف جسٹس کی ساس محترمہ مہاجبین نون کی آڈیو اور منظر عام پر آنے کے بعد دلچسپ معنی خیز تنزیہ اور مزاحیہ میمز اور ریمارکس کا گویا دلچسپ طوفان آ گیا اور اس حوالے سے قائلین کی بڑی تعداد نے اپنے تخلیقی فن کا ایسا مظاہرہ کیا کہ دیکھنے اور پڑھنے والے بھی ان صلاحیتوں کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ مدر ان لا جہاں ٹویٹر پر ٹاپ 10 بنا تو کسی نے ساس ہماری ریڈ لائن اور ساس کا کرش کے سلوگن کی تشہیر کی۔ ایک صارف نے لکھا کہ ججز اپنے خاندان، رشتہ دار، اہل و عیال اور عزیز و اقارب سے بالاتر ہو کر اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا رجحان بہت کم ہے۔ ایک صاحب نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ٹرک کے پیچھے یہ سب میری ساس کی دعا ہے کا فقرہ تحریر کر دیا، جو موقع کی مناسبت سے تو توجہ کا مرکز بنا۔ اسی طرح گزشتہ دنوں لندن میں ایک ٹرک کے پیچھے عمران خان کی تصویر آویزاں کر دی گئی تھی۔ ساس کا کرش، ساس زدہ فیصلے اور ہوم منسٹر بھی نئی اصطلاحاتوں کے طور پر سامنے آئے۔ سوشل میڈیا کے متعدد صارفین نے اسے جعلی آڈیو لیک بھی قرار دیا۔ مریم نواز کی اس ٹویٹ کو بھی پذیرائی ملی، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جہاں فیصلے آئین اور قانون نہیں بلکہ بیگمات اور ساسوں کی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہو رہے ہوں، وہاں فتنہ اور انتشار ہی ہوگا۔ ایک صارف نے تو محترم چیف جسٹس پر اثر انداز ہونے والے لوگوں کو مافیا قرار دیتے ہوئے اسے دہشت گردی سے تعبیر کر دیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ سیاسی ساس مانگے ماشاءاللہ۔ یہاں یہ بات بھی دلچسپی سے کم نہیں کہ موقع کی مناسبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض دل جلے دامادوں نے اپنی ساسوں کے بارے میں میمز بنا ڈالی۔ بڑی تعداد میں صارفین نے چیف جسٹس کو مشورہ دیتے ہوئے یہ مطالبہ بھی کیا کہ وہ جسٹس قیوم کی طرح فوری طور پر مستعفی ہو جائیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔